دیکھیں اس وقت جو ٹیکس کے شرح کے اندر کمی آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹیکس کی کلیکشن کے اندر جو کمی نظر آ رہی ہے، میں نے 100 بلین تو آپ کو بتا دیا، صرف جس وقت ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور انٹرنیشنل آئل پرائس بڑھنے کی وجہ سے بوجھ بڑھ رہا تھا پیٹرول کی قیمتوں کا، تو اس سے عوام کو اس کا اثر کم کرنے کے لیے ہم نے ٹیکس کم کیے، تو 100 بلین اس کا ایف بی آر کی پرفارمنس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا، ایک کورٹ نے فیصلہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہ ٹیلی کام کے اوپر جو ٹیکسز وہ کلیکٹ ہو رہے تھے، انہوں نے کورٹ نے وہ سسپینڈ کر دیا اور وہ کیس ابھی تک جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ ٹیکسز کا جو ہے وہ ٹیلی کام ٹیکسز سے آتا تھا، وہ آپ کا رک گیا۔ تیسری چیز جو ہم نے معیشت کو جس خطرناک جگہ پر یہ چھوڑ کے گئے تھے کہ 19 ارب ڈالر کا آپ کے بیرونی خسارہ ہوا تھا سالانہ، جو ان کی جب حکومت آئی تھی تو صرف 2.5 بلین ڈالر تھا، اور آپ تیزی سے بینکرپسی کی طرف جا رہے تھے، اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے اس سے امپورٹس جو ہیں اس کو کم کیا گیا۔ 40% سے زیادہ ٹیکسز جو ہیں وہ ہمارے امپورٹس پہ کلیکٹ ہوتے ہیں، تو جب امپورٹس کم ہوئی تو اس سے ٹیکس کی کلیکشن بھی کم ہو گئی۔ سو یہ جو شارٹ فال آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سب کہنے کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں 2013-14 کا ریکارڈ دیکھ لیں، جو ٹیکس شارٹ فال کی شرح تھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے پہلے سال کے اندر، وہ اس سے ابھی ذرا سی کمی چل رہی ہے ٹیکس شارٹ فال کی شرح۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹیکس شارٹ ٹرم میں اکٹھا کرنا تو بڑا آسان ہے، وہی میں کام شروع کر دوں جا کے لوگوں سے زبردستی جو ہے ریفنڈ روکنا شروع کر دیں، ریبرٹ روکنا شروع کر دیں، ہم نے تو پرانے کلیئر کرنے شروع کیے ہیں، تو میرا ٹیکس وقتی طور پہ زیادہ نظر آ جائے گا لیکن معیشت کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریفارم کے سٹیپس کیے جائیں، اور ریفارم میں اگر 6 مہینے، 1 سال، 2 سال لگتے ہیں تو وہ طریقہ ہے مستقل بنیاد کے اوپر بہتری لانے کا، نہ کہ شارٹ ٹرم میجرز لے کے اور ریونیو کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کرنے کا۔